السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت کی ذات سے امید قوی ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو خمیرہ گاؤزبا عنبری جواہر والے کے فائدے اور حلوہ بادام اور طبیہ کالج کی دماغین کے فائدے بتاؤں گا، اور ان تینوں میں کیا فرق ہے، کون سب سے زیادہ طاقتور ہے، آپ کے لیے آپ کے دماغ کو کس چیز سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ان تینوں دواؤں کا مزاج بھی بتاؤں گا جس سے آپ ان کے فائدوں کو پورا وصول پائیں گے۔ ایک چیز آپ کو 100% موافق آ رہی ہے، دوسری 70% موافق آ رہی ہے۔ جب آپ پیسے پورے خرچ کر رہے ہیں تو 100% موافق آنے والی ہی استعمال کریں تاکہ آپ کو زیادہ فائدہ ہو کم خرچ میں۔ دوستو، میں دوائیوں کا مزاج بتا دوں گا، آپ دوائیوں کا مزاج جان جائیں گے، لیکن اپنا مزاج کیسے جانیں، اس کے لیے مختصر سا ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ اپنا مزاج بھی جان جائیں گے، اور ہر وہ دوائی جو آپ کے مزاج کے موافق ہوگی وہی کھائیں گے تو ڈبل فائدہ اٹھائیں گے۔ اپنا مزاج معلوم کرنے کے لیے ایسا کریں، کسی دن رات کا کھانا صرف انڈے کی آملیٹ سے کھائیں یا آلو وغیرہ کی سبزی سے کھائیں جس میں لال مرچ اور ہلدی وغیرہ نہ پڑی ہو، بس صرف یہی کھانا کھائیں اور سو جائیں۔ اس کے علاوہ دودھ، چائے، چاول وغیرہ بالکل بھی نہ لیں۔ 4-5 گھنٹے کی نیند پوری کریں اور صبح کو اٹھ کر پہلا پیشاب کسی سفید بوتل میں کریں۔ اب اس بوتل کو ایک سفید کاغذ پر رکھیں، روشنی میں، روشنی کا مطلب دھوپ نہیں، اور اس کا بیک گراؤنڈ وائٹ بنائیں، یعنی بوتل کے پیچھے ایک سفید کاغذ یا کپڑا یا سفید دیوار ہو۔ یاد رہے، بوتل پچھلی دیوار یا کاغذ سے ملی ہوئی نہ رہے، ایک بالش دور رہے۔ بس اپنے موبائل کے کیمرے سے فوٹو کھینچیں، فوٹو سیدھا کھینچیں۔ اگر کلر بالکل سفید ہوگا یا ہلکا پیلا ہوگا تو آپ کا مزاج ٹھنڈا ہے، اور اگر کلر اور پیشاب کا رنگ اچھا خاصا پیلا ہے، پیلا پن پیلے کلر جیسا ہے، تو مزاج گرم ہوگا۔ اسی کو یونانی میں صفراوی مزاج بھی کہتے ہیں اور آیورویدک میں پت والا مزاج کہتے ہیں۔ اور اگر پیشاب کا کلر یورین کا کلر سرخی مائل ہو، یا پیٹرول جیسا ہو، یا بالکل لال خون جیسا ہو، تو یہ سوداوی مزاج ہے، خشک مزاج ہے۔ اس کو آیورویدک میں وات کے نام سے جانا جاتا ہے، وات والے مزاج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر آپ کا مزاج ٹھنڈا ہے تو آپ گرم چیزیں لیں، اور اگر گرم ہے تو ٹھنڈی چیزیں لیں، اگر خشک ہے تو تر چیزیں لیں۔ یہی چیزیں اس حساب سے لینا مزاج کے موافق کہلاتا ہے۔ دوستو، ویڈیو لائک ضرور کر دیا کریں اور اپنے واٹس ایپ کے 2-4 گروپوں میں بھی بھیج دیا کریں، اور اس طرح کی جانکاری کے لیے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ بہرحال، ان تینوں دواؤں میں سے نمبر 1 خمیرہ گاؤزبا عنبری جواہر والا ہے۔ یہ بڑا معروف اور مشہور خمیرہ ہے، دماغی طاقت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ساری بڑی کمپنیاں بناتی ہیں، آپ کسی بھی بڑی کمپنی کا لے لیں۔ یہ خمیرہ خاص طور پر دماغ کو تقویت دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بہت اچھا مقوی دماغ ہے، دماغی کام کرنے والے حضرات کے لیے بہترین تحفہ ہے، خاص طور پر پڑھنے پڑھانے والے لوگ، حفظ کرنے والے طلبہ، اسکولی بچے، اسی طرح وہ حضرات جن کا دماغی محنت کا کام ہے، اور وہ لوگ جنہیں بھولنے کی بیماری ہے، رکعتیں بھول جاتے ہیں، نماز پڑھی، 3 پڑھی یا 4 پڑھی بھول گئے۔ اگر بار بار بھولنے کی شکایت ہے تو آج ہی مارکیٹ سے خمیرہ گاؤزبا عنبری جواہر والا لے لیں اور 5-5 گرام صبح شام استعمال کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد بھولنے کی شکایت کم ہو جائے گی اور مسلسل استعمال کرنے سے ختم ہو جائے گی۔ اس کی قیمت کی بات کریں تو اس وقت ہمدرد کمپنی کے 150 گرام خمیرے کی قیمت 210 روپے ہے، اور اس کے علاوہ یہ خمیرہ دل کو بھی طاقت دیتا ہے اور عام جسمانی کمزوری دور کرتا ہے۔ اگر دماغی کمزوری کی وجہ سے چکر آ رہے ہوں، چلنے پھرنے میں سر گھومتا ہو، یا مسلسل نزلہ رہنے سے دماغی کمزوری آ گئی ہو، اس حالت میں بھی یہ خمیرہ بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اسی طرح یہ خمیرہ بینائی کو بھی بڑھاتا ہے، یعنی کہ آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے۔
جن لوگوں کو چشمہ لگ گیا ہو یا جن بچوں کو چشمہ لگ گیا ہو وہ لوگ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دماغ میں الٹے سیدھے خیالات آتے ہوں تو یہ خمیرہ خیالات کی پریشانی کو بھی دور کرتا ہے۔ یہ خمیرہ خاص طور پر گرم مزاج والے لوگ یعنی صفراوی حضرات پر اور مفرد اعضاء کے حساب سے 4 نمبر والے یعنی غدی عضلاتی افراد کے لیے سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ حضرت صابر ملتانی علیہ الرحمہ نے تمام خمیروں کا مزاج اعصابی عضلاتی بتایا ہے یعنی 1 نمبر، اور اس نمبر کی چیزیں غدی عضلاتی یعنی صفراوی پت والے افراد پر بہت سوٹ کرتی ہیں، یعنی گرم مزاج والے لوگوں پر بہت سوٹ کرتی ہیں۔ اس کے اجزاء کی بات کریں یعنی اس میں کیا کیا چیزیں پڑتی ہیں، اس کی بات کریں تو اس میں آب ریشم، بادرنج گویا، برادہ سندل سفید، برگ گاوزبا، بہمن سرخ، تخم بالنگو، تودری سرخ، کشنیز یعنی دھنیا، گلے گاوزبا، شکر سفید، عنبر اشہب، ورق نقرہ یعنی کہ چاندی کے ورق، زہر مہرہ سائدہ، زمرد کھرل کیا ہوا، مروارید بہت باریک پسی ہوئی، یاقوت کھرل کیا ہوا۔ نمبر 2 حلوہ بادام ہے، اس میں بادام 600 گرام، مغز تربوز 300 گرام، دیسی گھی 400 گرام، کھویا 800 گرام، میدا 400 گرام، یہ مین چیزیں حلوہ بادام میں پڑتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں تر اور گرم مزاج کی ہیں۔ یہ حلوہ بھی عام جسمانی کمزوری اور دماغ کی کمزوری کو دور کرتا ہے، ذہن اور حافظوں کو مضبوط کرتا ہے اور جسمانی طاقت کو بڑھاتا ہے، اور اسی طرح قوت باہ کو بھی بڑھاتا ہے اور ویریہ پیدا کرتا ہے۔ اس حلوے کا مزاج چونکہ تر اور گرم ہے اس لیے یہ خشک مزاج والے افراد اور سوداوی افراد پر زیادہ کام کرتا ہے اور زیادہ اثر دکھاتا ہے، جبکہ اسے صفراوی مزاج کے افراد بھی دودھ سے کھائیں تو بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں کا مزاج ٹھنڈا ہے ان کو یہ زیادہ موافق نہیں آئے گا اور اس کے استعمال سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اور تیسری دوا جو دماغین کے نام سے بہت مشہور ہے، اس دوا میں آملے کی مقدار 50% ہے۔ اس کے علاوہ اس میں سنکھا ہولی، برہمی بوٹی، جدوار شیریں، عود سلیب، مستگی رومی، عرق گلاب، عرق کیوڑا، قند سفید بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ دماغین ایک زمانے سے لوگ استعمال کرتے اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دماغین دماغ کو طاقت دیتی ہے، یادداشت بہتر بناتی ہے اور تھکن دور کرتی ہے۔ یہ طلبہ، ذہنی کام کرنے والے افراد اور نیند پوری نہ ہونے والوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ دماغین کے استعمال سے نزلہ، کمزوری اور بھولنے جیسی شکایت میں بہتری آتی ہے۔ دماغین خاص طر بچوں میں کیونکہ ان کا مزاج زیادہ تر اعصابی ہوتا ہے یعنی ٹھنڈا ہوتا ہے، اسی طرح وہ عورتیں جن کا مزاج ٹھنڈا ہے یا وہ مرد جن کا مزاج ٹھنڈا ہے روز 1 چمچ صبح یا شام پانی کے ساتھ لیں تاکہ دماغ چست، یادداشت تیز اور طبیعت ہلکی رہے۔ ویڈیو اگر پسند ہو ہمیں بھی دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ساتھی حکیم محمد انور قاسمی۔